حضور علیہ السلام کے غلام اس محفل میں حاضر و شامل ہے، اللہ تعالی ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہوں کی محفل میں حاضر ہونا یہ بڑی ہی عقیدت، قسمت اور مقدر کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہو کر، میلاد شریف کی محفل میں شامل ہو کر، میلاد منا کر ہم کیا پیغام دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مقصد میلاد منانے کا نہ کسی کو دکھانا مقصود ہے، نہ ہی کسی کو جلانا مقصود ہے، بلکہ ہماری محفل تمہاری طرف ایک دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی؟ دلیل آ گئی۔ اور کس کی دلیل؟ دلیل کون ہے یہاں پر مراد؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دلیل بن کر آئے۔ کس بات کی دلیل؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل۔ ہمارا اللہ ایک ہے نا، وحدہ لا شریک ہے، کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میرے اور آپ کے آقا و مولا کی ذات گرامی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں جبل ابو قبیس کی پہاڑی پر چڑھ کر جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قریش مکہ نیچے کھڑے ہیں، سرداران عرب نیچے کھڑے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر جلوہ گر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے قریش مکہ، اے عرب والو، اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی اس سائیڈ سے ایک لشکر ہے جو حملہ کر دے گا تم پر، میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، اے محمد آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔
آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی زبان سے غلط بیانی نہیں کی، ہم مان جائیں گے، آپ کی زبان پر اعتراض نہیں کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر مان جاؤ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے قریش مکہ میں یہ اعلان کیا اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے، یہ تمہارے جو بت ہیں لات، منات، حبل اور عزا، یہ سارے جھوٹے خدا ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اکیلا ہے، وہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ تو قریش مکہ، بڑی توجہ، قریش مکہ کہنے لگے اے محمد ہمارے بتوں کو تم نے جھٹلا دیا، لات کو بھی جھوٹا کہہ دیا، منات کو بھی جھوٹا کہہ دیا، عزا اور حبل کو بھی جھٹلا دیا، اور کہتے ہو میرا رب ایک ہے۔ اے محمد اتنی بڑی بات کی ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن مجید برہان رشید فرماتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے قریش مکہ، رب کے ایک ہونے کی دلیل میں محمد الرسول اللہ ہوں، میری ذات اور میری زندگی اور میرا سراپا یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے 40 سال کی زندگی تم میں گزاری ہے، میرا بچپن تم میں گزرا، میرا لڑکپن تم میں گزرا، میری جوانی تم میں گزری، میرے دن تم میں گزرے، میری راتیں تم میں گزری، میرے تمہارے ساتھ معاملات ہوتے رہے، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سفر و حضر، یہ سارا تم دیکھتے رہے۔ میری 40 سالہ زندگی میں اگر تمہیں کوئی کمی نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی نقص نظر آ جائے تو میرے رب کو ایک نہ ماننا، لیکن اگر میری ساری 40 سالہ زندگی میں دن رات، صبح و شام، اندھیرا سویرا، ساری زندگی چٹی چادر سے بھی سفید نظر آئے تو مان لینا محمد کا رب ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بن کر حضور تشریف لائے۔ اور کن کے سامنے حضور نے اپنی زندگی کو پیش کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بلال، ابو بکر، عمر، عثمان، غلاموں کے سامنے نہیں کہا، بلکہ مکہ کے سرداروں کے سامنے، مکہ کے کافروں کے سامنے۔ کوئی بھی ایک کافر ایسا نہیں ہے جس نے میرے نبی کی ذات پر یہ اعتراض کیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا یہ عیب ہے، یہ نقص ہے معاذ اللہ، بلکہ سارے کافر بیک زبان ہو کر کہنے لگے اے محمد رب کو ہم ایک مانے یا نہ مانے، پر بات آپ نے سچی کی ہے، بات آپ نے سچی کی ہے۔ ہم آپ نے 40 سالہ زندگی ہم نے گزاری ہے، ہم نے نہ کوئی عیب دیکھا، نہ کوئی نقص دیکھا، نہ کوئی کمی دیکھی، اس لیے کہ رب نے کوئی عیب بنایا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ سے سونا تو رب نے کوئی بنایا ہی نہیں، آپ سے حسین تو اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اور خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، میری اور آپ کی تصویریں وہ بناتا ہے۔ یا اللہ کسی سے پوچھ کر بناتا ہے؟ فرمایا نہیں، کیف یشاء، جیسے میری مرضی آئے میں بنا دیتا ہوں۔ کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو دراز قامت بنا دیا، کسی کو پستہ قد بنا دیا، کسی کی ناک اونچی کر دی، کسی کی نیوی کر دی۔ یہ خالق کی مرضی ہے، جیسے وہ چاہے
انسان بنائے، ماں کے پیٹ میں انسان کی شکل بنائے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ خالق جیسے چاہتا ہے بناتا ہے۔ حضور کا صحابی کوئی اور بات کر رہا ہے اور حضور کے سامنے کر رہا ہے، اور وہ عرض کر رہا ہے حضرت حسان بن ثابت، خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اور ایسے بنایا ہے جیسے آپ کی مرضی تھی۔ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ خالق کہتا ہے میں سب کو بناتا ہوں اپنی مرضی سے، پر جب محبوب کی بات آتی ہے تو پوچھ کر بناتا ہوں، محبوب تیرا والضحیٰ کا مکھڑا کیسے بناؤں، تیری واللیل کی زلف کیسے سجاؤں، تیرا یاسین کا صحرا کیسے سجاؤں، اور علم نشرح کا سینہ کیسے بناؤں۔ جس شاعر کو بھی دیکھو، جس غلام کو بھی دیکھو، وہ حضور علیہ السلام کے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، اور گولڑے کے تاجدار پیر سید مہر علی شاہ صاحب حضور کے حسن کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا 1400 سال بعد پیدا ہوئے سید مہر علی، لیکن جب حضور نے کرم فرمایا نا، جب وادی مکہ المکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک وادی آئی، وہاں سے استغاثہ کیا سید زادے نے، یا رسول اللہ کرم ہو جائے، نگاہ لطف و عنایت ہو جائے، دیدار نصیب ہو جائے۔ تو سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کملی والے کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہوا تو قلم اٹھایا اور حضور کی نعت لکھی، حضور کے حسن کی بات کی اور کہا اس صورت نو میں جان آنکھاں، یہ نہیں کہا اس صورت نو، اس کا مطلب تو ہے نا وہ صورت جو نظر ہی نہیں آئی، بلکہ پیر مہر علی دیکھ بھی رہے تھے اور نعت بھی کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اس صورت نو میں جان آنکھاں، جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں، سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اور کسی شاعر نے تو کیا کمال ہی کر دیا اور کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا۔ بڑا پیارا شعر یہ لگتا ہے، مجھے ٹھنڈ پڑتی ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں نا، ہے بڑا سادہ سا پنجابی کا شاعر، لیکن اس نے کمال کر دیا اور کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی کہا، قلندر لاہوری نے بھی کہا ہے، اور وہ کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک، ایک حسن کا تذکرہ آپ نے قرآن مجید برہان رشید میں بھی پڑھا، علماء سے سنا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین بنایا، بڑا محجبین بنایا، اتنا حسن دیا جناب یوسف علیہ السلام کو کہ قرآن مجید گواہ ہے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اے زلیخا تو سچا ہی اس پر فریفتہ ہوئی ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی مقدس فرشتہ نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور آپ نے غلہ سارا دے دیا، 7 سال قحط رہا، آخری 3 مہینے غلہ ختم ہو گیا، سارے ڈپو ختم ہو گئے، کسی کے گھر نہ آٹا ہے نہ پانی ہے نہ دانا، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ غلام آ گئے، حضرت سارا مصر بھوکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، نبی بڑے لجپال ہوتے ہیں، جو بھی نبی ہو نا وہ بڑا لجپال ہوتا ہے۔ نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، صبح سارے لوگ لائنیں بنا کر میرے دروازے پر آ جائیں اور میں پالکی پر کھڑے ہو کر اپنے چہرے سے نقاب اتاروں گا، جو مجھے ایک مرتبہ دیکھ لے گا 24 گھنٹے اسے بھوک نہیں لگے گی، 24 گھنٹے اسے بھوک نہیں لگے گی۔ 3 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا، لوگ آتے رہے، جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے اور ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا اسے بھوک 24 گھنٹے نہیں لگتی تھی، لیکن میاں محمد بخش عارف کھڑی
رومی کشمیر فرماتے ہیں، فرماتے یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک کی یہ شان تھی نا کہ جنہوں نے ایک مرتبہ دیکھا ان کو 24 گھنٹے بھوک نہیں لگی، پر آپ فرماتے 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف کنانی پر جنا محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دوئی جہانی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، جنا محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دوئی جہانی، دونوں جہانوں میں وہ سیر ہو گئے، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں بات شروع کی تھی، یہاں پر پہنچے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، بولیے الحمدللہ مانتے ہیں، بے شک۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی نبی کے کلمے میں یہ لفظ نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی بھی نبی کے کلمے میں یہ لفظ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کا کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ایک ضمناً یہ بھی بات کر جاؤں، سارے نبیوں کی امتیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں، لیکن سارے نبی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اتنی عظمتوں اور شانوں والا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، پہلے عام مخلوق ہوتی ہے پھر اولیاء کا درجہ ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ویسے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا کلمہ، میرا اور آپ کا کلمہ، دوسرا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ میں گواہی۔ آپ ذرا، میں آپ کو مشکل سبجیکٹ کی طرف لے جا رہا ہوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیا آپ نے ساری کائنات دیکھ لی ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، جو گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قاری صاحب سے کوئی پوچھے تو قاری صاحب بھی خاموش ہو جائیں گے اور یہ جواب دیں گے، قاری صاحب تھوڑا جواب میں دیا، ان کی طرف سے میں جواب دوں گا، اور اب میں بھی یہی جواب دوں گا، آپ بھی یہی جواب دیں گے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ رب کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دے رہے ہو، تسی دی سانگڑے دی ساریاں گلیاں نہیں پھریاں، پوری کائنات کیسے تم نے دیکھ لی؟ میں اور آپ اور قاری صاحب اور رانا صاحب اور سارے دوست یہی کہیں گے ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں، پر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، پر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، یا اللہ تجھے بن دیکھے خدا مان لیا۔ اور ہمیں اپنے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا مصطفیٰ کی زبان پر ہمیں یقین ہے۔ حضور نے فرمایا رب ہے تو ہم نے مانا رب ہے۔ بے شک۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، تو یہ سارا صدقہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دیکھنے کی بات آ گئی، آپ کو پہلے بھی شاید یہ حدیث سنائی ہو، پھر سن لیں، ایمان تازہ کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دیہاتی تھا، عربی میں اسے عرابی کہتے ہیں، پنجابی میں اسے پینڈو کہتے ہیں۔ ایک عرابی سے حضور نے گھوڑا خریدا، گھوڑا خرید کر میرے آقا نے اسے پیسے دے دیے، گھوڑا لے کر گھر آ گئے۔ توجہ کیجیے حضرات، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ گھوڑا لے کر حضور مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، 3-4 دن بعد وہ بندہ پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھوڑے کے مجھے پیسے دے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سے؟ اس نے کہا جو اگلے دن آپ نے مجھ سے خریدا تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو پیسے میں نے تجھے دے دیے تھے،
وہ بندہ مکر گیا، کہنے لگا یہ بڑے سادہ ہیں، صادق امین ہیں، مان جائیں گے۔ کہنے لگا جناب پیسے آپ نے نہیں دیے؟ حضور نے فرمایا دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر پیسے دیے تھے تو یا گواہ پیش کر دو تو یا پھر پیسے دے دو۔ ان کو پتا تھا کہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اگر گواہ نہ ہوں تو پیسے پڑ جائیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جب اس کا سودا ہوا تھا حضور کے ساتھ تو تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، میرے آقا تھے یا وہ عربی تھا۔ اب یہ بات کرنے لگا تو اتنے میں چلتے چلتے حضرت خزیمہ انصاری آ گئے، حضور کے ایک صحابی آ گئے اور آ کر دیکھا کہ یہ باتیں کر رہا ہے حضور سے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کو میں نے سواری خریدی تھی، پیسے دے دیے تھے، اب کہتا ہے پیسے دو اور پیسے نہیں ہیں تو گواہ پیش کرو۔ اتنی بات سنی نا جب حضرت خزیمہ انصاری نے، اور اللہ کا شکر ادا کرو سنیوں کا عقیدہ بھی صحابہ والا ہے، سنیوں کا عقیدہ بھی صحابہ والا ہے۔ یہ نہیں پوچھا بلکہ پوچھا، اب میں اپنی زبان سے کہتا ہوں، حضرت خزیمہ انصاری نے پوچھا او بھائی کی چاہیے تینوں؟ میرے نال گل کر، میرے نال گل کر۔ وہ کہنے لگا گواہ چاہیے یا پیسے چاہیے؟ حضرت خزیمہ انصاری نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے پیسے دے دیے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے پیسے دے دیے تھے۔ اب وہ بندہ بولتا یا نہ بولتا، عدل و انصاف کے پیکر میرے نبی بول پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو، حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو۔ تو تو وہاں تھا نہیں جب میرا اور اس کا سودا ہو رہا تھا، تو تو موجود نہیں تھا، تو گواہی کیوں دے رہا ہے؟ حضرت خزیمہ انصاری کا جواب سنیے۔ حضرت خزیمہ انصاری نے ہاتھ باندھ دیے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رب بھی نہیں دیکھا، میں نے جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں نے آخرت کا جہان بھی نہیں دیکھا، میں رب کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہوں آپ کی زبان سے سن کر، جنت کی گواہی دیتا ہوں آپ کی زبان سے سن کر، دوزخ کی گواہی دیتا ہوں آپ کی زبان سے سن کر۔ جب اتنی بڑی 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 گواہیاں میں آپ کی زبان سے سن کر دے سکتا ہوں تو چند پیسوں کی گواہی آپ کی زبان سے سن کر کیوں نہیں دے سکتا؟ غلام کے اس جواب پر میرے آقا بڑے راضی ہو گئے۔ کوئی حضور کی شان بیان کرے نا تو حضور بڑے راضی ہوتے ہیں، میرے آقا بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بھئی کسی آج ایک مثال سے سمجھ لو، کسی چودھری کی شان بیان کرو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے ماں باپ کی شان بیان کرو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ سارے کائنات کے چودھری نہیں بلکہ ساری کائنات ہی میرے نبی کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ آمنہ کے لال کی جب عزت اور عظمت کی بات کرو گے تو میرے آقا و مولا کتنے راضی ہوں گے، کتنا کرم فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا قانون یہ تھا اور ہے ابھی تک کہ کسی بھی معاملے میں دو بندے گواہی دیں تو ان کی گواہی پوری ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کا جب یہ جواب سنا تو فرمایا اے کائنات والو، ہر مقدمے میں دو بندے گواہ ہوں گے تو گواہی قبول ہوگی، لیکن میرا خزیمہ اگر اکیلا کسی کی گواہی دے گا تو دو کے برابر سمجھی جائے گی، دو کے برابر سمجھی جائے گی۔ حضرات محترم، وہ نبی وہ رسول ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں، یہ میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، یہ لنگر پکاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سب سے حسین جمیل اور سارے رسولوں کا امام نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ حضور کی والدہ ماجدہ، چونکہ آج خاص میلاد کا دن ہے، آج خاص گھڑیاں ہیں اور رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، آؤ میں تمہیں کچھ میلاد کی باتیں حضور کی سناؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ نور مصطفیٰ کی امانت جب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تو آپ فرماتی میرے جسم سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، اور میرے شوہر نامدار، میرے سسر نامدار ابا جی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک دو ہفتے بعد بلایا اور کہا آمینہ تو بیوہ ہے
تیرے شوہر عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے. آمنہ محلے کی بیبیاں کہتی ہیں مجھے آ کر کہ آمنہ ایسی خوشبو لگاتی ہے, یہ بیوہ ہے, بیٹا خوشبو نہ لگایا کر. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرض کی بابا جی مجھے بھی پتا ہے میں بیوہ ہوں, میرے شوہر کا وصال ہو چکا ہے. بابا جی میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی, یہ ساری مہکیں اس لال کی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. یہ ساری خوشبوئیں اس محبوب کی ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ مدنی سرکار جب میرے شکم اطہر میں تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں پہلے بھی مکہ کی گلیاں تھیں, پہلے بھی مکہ کے جانور تھے, لیکن آپ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلتی ہوں گلی میں تو مکہ کے جانور بکریاں جب مجھے دیکھتی ہیں تو جھک کر سلامی دے کر گزرتی ہے اور اپنی زبان سے کہتی ہوں گی کہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ, ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو, تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جسے ماہ تمام ہے. حضرت سیدہ فرماتی جانور جھک کر مجھے سلامی دیتے ہیں اور آپ فرماتی اگر مکہ کا کوئی نوکیلا پتھر میرے قدموں کے نیچے آتا ہے تو وہ میرے قدموں کے نیچے آ کر نرم اور موم بن جاتا ہے. پانی لینے جاتی ہوں تو باقی سہیلیاں ڈول ڈال کر پانی کھینچ کر پانی نکالتی ہیں. سیدہ فرماتی جب میری باری آتی ہے, پانی کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے اور پانی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے دیکھ کر خود بخود اوپر آ جاتا ہے. تو میں یہاں کہا کرتا ہوں اکثر کہ میرا سلام عقیدت ہو مکہ کے ان جانوروں کو جو مصطفیٰ کی ماں کا حیا کرتے ہیں, میرا سلام عقیدت ہو مکہ کے ان پتھروں کو جو مصطفیٰ کی ماں کا حیا کرتے ہیں, میرا سلام عقیدت ہو مکہ کے ان پانیوں کو جو میرے آقا و مولا کی ماں کا حیا کرتے ہیں. اور کتنا بے حیا ہے وہ امتی جو کلمہ پڑھ کر اور منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور کے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے. اور میں نے کہا تو اپنی فکر کر, وہ جنت تو ان کے بیٹے کو اللہ نے لکھ دی ہے اور جنت کا مالک بنا دیا ہے. بلکہ ہمارے اعلیٰ حضرت تو فرما گئے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, او منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب وہ گھڑیاں قریب آئیں, ہر مہینے اللہ کا ایک نبی خواب میں تشریف لاتے اور آ کر کہتے آمنہ تجھے مبارک ہو, تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سیدہ فرماتی ہے جب وہ لمحے آئے, آج کا دن جو رات گزر چکی, سحری کا وقت جو گزر چکا, جب وہ گھڑیاں آئیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ پہ, سارے کہیے اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتی جب وہ نور پیر کا وقت آیا, جب وہ سحری کا وقت آیا تو پھر فرماتی ہیں کمرہ میرا بند تھا, گھر میں میں اکیلی تھی, اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. 4 عورتیں لمبے اور خوبصورت قد والی حسین و جمیل میرے کمرے میں داخل ہوئی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ رات کے اس وہ عورتیں کہنے لگی آمنہ گھبرا نہیں. ایک کہنے لگی میرا نام حضرت حوا ہے, دوسری کہنے لگی میرا نام حضرت مریم ہے, تیسری کہنے لگی میرا نام حضرت آسیہ ہے, چوتھی کہنے لگی میرا نام حضرت ہاجرہ ہے. اور ہم اس دنیا سے نہیں بلکہ رب نے ہمیں جنت سے تیرے لال کی خدمت کے لیے بھیجا ہے, تیرے لال کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. حضرت سیدہ فرماتی ان کے پیچھے پیچھے پھر جنت کی حوریں بھی آئیں, انہوں نے ہاتھ میں جنتی ٹرے پکڑا ہوا ہے اور ایک مشروب ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. آپ فرماتی ہے وہ جنتی مشروب رب نے میرے لیے جنت سے بھیجا تھا, سبحان اللہ, میرے لیے جنت سے بھیجا تھا. وہ ایک حور نے مجھے پیش کیا. آپ فرماتی میں نے وہ پی لیا اور میں نے کیا دیکھا, سارے پردے میری نظروں سے ہٹ گئے. میں دیکھتی ہوں آسمان کے ستارے آج جھک جھک کر میرے گھر کو سلامی دے رہے ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے نوری پرندے آسمان سے اترتے ہیں
اور اتر کر میرے گھر کا طواف کر کے واپس جا رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ قدسی اور ملائک حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کی قیادتوں میں 70 ہزار فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں. ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کی مشعل ہے اور وہ آفاق پر کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. حضور کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا. کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے. ارے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کتنی عظمتوں اور کتنی شانوں کے ساتھ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے. اس سال جتنی بھی عورتیں امید سے تھیں اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. 12 ربیع الاول کو اس رات کوئی فوت نہیں ہوا. رب نے اسرائیل سے کہا اے ملک الموت آج تیری چھٹی ہے، آج میرے محبوب کی آمد ہے، مجھے کسی کے گھر سے رونے کی آواز نہ آئے، آج سرکاری چھٹی ہے اور جاؤ مصطفیٰ کی آمد کا جا کر جشن مناؤ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. واہ سبحان. حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبد المطلب فرماتے کعبہ حضور کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے. پھر اچانک یکا یک کیا ہوا؟ سیدہ فرماتی ہیں کسی کے ہاں ولادت ہو نا تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، کوئی کہتا ہے بچہ پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے بچی پیدا ہوئی، ایسے ہی کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سب کو بیٹے عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرمائے، جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنائے حضور کے میلاد کا صدقہ. بھائی دا میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کہاں کوئی اولاد کسی کے ہاں پیدائش ہو تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، جواب ملتا ہے بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی. اب سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سے پوچھتے ہیں ہم اماں جی کیا ہوا، اماں جی کیا ہوا؟ تو اماں جی فرماتی خارج منی نور، سبحان. خارج منی نور، خارج منی نور. اے لوگوں مجھ سے نور نکلا ہے اور ایسا نور نکلا ہے جس نے پوری کائنات کو روشن اور منور کر دیا. یہ ساری روشنیاں مصطفیٰ کے نور کی ہیں. حضور تشریف لائے تو ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوئی، حضور آئے تو ہمیں ایمان ملا، حضور آئے تو ہمیں قرآن ملا. میرے آقا و مولا تشریف لائے تو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ملی، بلکہ حضور آئے تو انسانیت کا احترام ملا. باپ کی عزت کا پتہ بتایا تو حضور نے، ماں کی عظمت کی بات کی تو حضور نے، بیٹی کو سینے لگایا تو حضور نے. ورنہ لوگ بیٹیوں کو پہلے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. میرے مصطفیٰ نے تشریف لا کر فرمایا جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا، ان کو جوان کرے، ان کی شادی کر دے، اتنا کام وہ کر دے اگلا میں جانے اور میرا رب جانے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میں اور وہ ایسے ساتھ جائیں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی. یتیموں کا آسرا، مسکینوں کا والی، غریبوں کا ملجا و ماوا، کائنات کے ہر طبقے کا آقا و مولا میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. انہی کی خوشی میں ہم جشن مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا آخر الزمان نبی ہمیں عطا فرمایا. ہم ساری زندگی بھی میلاد مناتے رہے نا، ہم ساری زندگی بھی درود و سلام پڑھتے رہے. ہم آخری بات کر رہا ہوں، ہم ساری زندگی بھی درود و سلام پڑھتے رہے تو میرے اپنے آقا و مولا کے ایک سجدے کا حق نہیں کر سکتے جو حضور نے اپنے میلاد کے وقت کیا تھا. جب میلاد کے وقت سجدہ کیا حضور نے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما. تو جبریل امین نے جب سنا کہ حضور آتے ہی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں تو حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ، توجہ ہے آپ کی، اے اللہ جو تیرا نبی اپنے میلاد کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا وہ قیامت کے دن کیسے بھول جائے گا.
وہ قیامت کے دن کیسے بھول جائے گا جو نہ بھولا ہم گنہگاروں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔